السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ تسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 55 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آج انشاءاللہ ہم سنیں گے اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام کی سوانح۔ میری گزارش ہے آپ تمام سے کہ جنہوں نے اب تک ہمارے SDI آڈیو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ابھی سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والے تمام نئے درس کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ساتھ ہی سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ لکھ کر کمنٹ بھی کریں، لائک بھی کریں، اور اپنے دوست احباب کے ساتھ اسے خوب شیئر کرتے رہیں۔ میں نے اکثر آپ سے یہ گزارش کی ہے کہ آج کے دور میں یہ کام یقیناً ہمارے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہوگا۔ ہمارے اور آپ کے شیئر کرنے سے جتنے لوگوں تک انبیاء علیہ السلام کے یہ واقعات، ان کی سوانح، ان کی سیرت طیبہ کا درس پہنچے گا، ظاہر ہے کہ ان کے سننے پر اللہ آپ کو بھی ثواب عطا کرے گا۔ اگر وہ اسے سن کر کچھ سیکھتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں اور اپنی عملی زندگی میں اسے اتارتے ہیں، تو جب تک وہ اس پر عمل کرتے رہیں گے اللہ تبارک تعالیٰ اس کا ثواب انہیں بھی، آپ کو بھی اور ہماری پوری ٹیم کو بھی عطا فرمائے گا۔ تو میری درخواست ہے کہ ابھی آپ اس پر عمل کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں اور خوب شیئر کرتے رہیں۔ آئیے درود شریف کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ تسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج سے ہم سنیں گے انشاءاللہ حضرت ایوب علیہ السلام کی سوانح۔ اور ایوب علیہ السلام کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا سن لی، تو ہم نے دور کر دی جو تکلیف اسے تھی، ہم نے اسے گھر والے اور اتنے ہی ان کے ساتھ اور عطا کیے اپنے پاس سے رحمت فرما کر، اور بندگی والوں کے لیے نصیحت ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے والد کا نام انوس، آپ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے عیس کی اولاد میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کی زوجہ کا نام رحمت ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے افرائیم کی بیٹی تھیں۔ حلیہ مبارک، حضرت ایوب علیہ السلام کے بال گھنگرالے تھے، آنکھیں موٹی، خوبصورت شکل و صورت، بہت خوبصورت، گردن موٹی، سینہ چوڑا، پنڈلیاں اور کلائیاں موٹی تھیں، آپ کا قد لمبا تھا۔ آپ کے اوصاف: آپ مسکینوں پر رحم کرتے تھے، یتیموں کی کفالت فرماتے تھے، بیوہ عورتوں کی امداد کرتے، مہمانوں کے ساتھ عزت و تکریم اور خندہ پیشانی سے پیش آتے۔ مال و دولت کی فراوانی: اللہ تعالیٰ نے آزمائش سے پہلے آپ کو کثیر مال و دولت دے رکھا تھا۔ کھیتی باڑی، باغ، غرض کے ہر قسم کے مال و دولت سے اللہ نے آپ کو نوازا۔ ہر قسم کے جانور یعنی بھیڑ، بکریاں، گائے، بھینس، اونٹ وغیرہ کی کثرت تھی۔ 500 جوڑیاں بیلوں کی ہل چلانے والی تھیں، 500 غلام خدمت گزاری کے لیے، پھر ہر غلام کی زوجہ اور اولاد بھی بطور خدام آپ کے پاس رہتے تھے۔ آزمائش سے پہلے اولاد: آپ کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ فرشتوں میں آپ کی بلندی شان کا چرچا:
حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے جو قرب حاصل ہے وہ دوسرے فرشتوں کو حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے براہ راست کلام فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جب کسی کو پسند فرماتا ہے تو اس کا ذکر جبرائیل علیہ السلام سے کرتا ہے، وہ میکائیل علیہ السلام سے ذکر کرتے ہیں، وہ دوسرے مقرب فرشتوں سے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ جب ان مقرب فرشتوں میں اللہ تعالیٰ کے اس خاص بندے کا ذکر و چرچا ہو جاتا ہے تو تمام فرشتے اس پر رحمتیں نچھاور کرتے ہیں۔ پھر آسمانوں کے تمام فرشتے رحمتیں بھیجتے ہیں، پھر زمینوں کے فرشتے اس بندے پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی اسی طرح تمام فرشتوں میں ذکر خیر اور چرچا ہوتا رہا۔ آزمائش کی گھڑیاں۔ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے مقرب بندوں کو شدید مشکلات میں مبتلا کر کے آزماتا ہے کہ وہ میرا بندہ کتنا صبر کرتا ہے۔ مصائب و آلام میں کوئی شکوہ تو زبان پر نہیں لاتا، اور کبھی اللہ تعالیٰ بہت مال و دولت عطا کر کے آزماتا ہے کہ میرا بندہ کتنا شکر ادا کرتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو پہلے آرام و صحت، مال و دولت، اولاد اور ہر طرح کی خوشیاں عطا کر کے آزمایا۔ اس میں بھی آپ نے عظیم کامیابی حاصل کی۔ آپ علیہ السلام نے شکریہ ادا کر کے بے مثال نمونہ پیش کیا۔ اس کے بعد آزمائش کا دوسرا دور شروع ہوا کہ زمین کے نیچے سے قدرتی آگ نے آپ کے باغات، کھیتیاں، اونٹ، بکریاں، چرواہے سب جلا کر راکھ کر دیا۔ جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے کہا، یہ سب مال و دولت اللہ ہی نے عطا کیا تھا، وہی اس کا حقیقی مالک ہے۔ جب وہی اس کا حقدار ہے تو اسے حق پہنچتا ہے، جب چاہے لے لے، مجھے اس میں کچھ کہنے کی کوئی مجال نہیں۔ آپ کی اولاد ایک مکان میں تھی، وہاں زلزلہ آیا، مکان گر گیا، آپ کی اولاد فوت ہو گئی۔ مکان کی چھت اور دیواریں گرنے سے آپ کے بچوں پر کیا حال گزرا ہوگا۔ جسم چکنا چور ہو گئے ہوں گے، ہڈیاں ٹوٹی ہوں گی، سر پھٹے ہوں گے، خون کے فوارے چلے ہوں گے، لیکن یہ حال سن کر بھی اللہ تعالیٰ کے نبی نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ وہی الفاظ زبان پر، سب کچھ رب تعالیٰ کا ہے، جو چاہے کرے۔ آپ کے جسم میں شدید حرارت سے ایسا اثر ہوا، یوں محسوس ہوتا کہ آپ کے جسم میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ سر سے لے کر قدم تک آبلے پڑ گئے، شدید خارش ہونے لگی، ناخونوں سے جسم کو کھجلاتے رہے، یہاں تک کہ ناخون گر گئے، پھر ٹھکریوں یا پتھروں سے اپنے جسم کو کھجلاتے۔ جسم شدید زخمی ہو گیا، زخموں میں بو آنے لگی، ان میں کیڑے پیدا ہو گئے، سارے جسم میں صرف آنکھیں، دل اور زبان محفوظ تھے۔ ابن عساکر نے بیان کیا، حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم سے اگر کوئی کیڑا نیچے گر جاتا تو آپ پھر اسے اپنی جگہ لوٹا دیتے اور کہتے، اللہ نے جو رزق تمہیں دیا ہے وہ کھاؤ۔ مشکل کا ساتھی۔ آپ کی بیماری نے جب شدت اختیار کر لی تو تمام اقربا نے آپ کو چھوڑ دیا، بلکہ شہر سے باہر آپ کو ایک جھوپڑی بنا کر دے دی کہ یہ مرض کہیں دوسروں تک نہ پہنچ جائے۔ جب وہ سارے ساتھ چھوڑ گئے، اس وقت آپ کی زوجہ، جن کا نام رحمت بنت افراہیم بن یوسف تھا، وہ بدستور آپ کے ساتھ رہیں، آپ کی خدمت گزاری میں رہیں، آپ علیہ السلام کی دیکھ بھال کرتیں، آپ کو کھانا فراہم کرتیں، آپ کی ضروریات کا ہر وقت خیال کرتیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کی پوتی کتنی نیک اور صابرہ تھیں۔ ایوب علیہ السلام کا بے مثال صبر۔ ایک دن آپ کی خدمت گزار، وفادار، نیک شیار، بامراد نیک زوجہ نے عرض کیا، کاش تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اللہ تعالیٰ تمہاری تکلیف دور فرما دیتا۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا، عیش و عشرت، راحت و سکون
مال و دولت کی فراوانی میں کتنا وقت گزرا؟ آپ کی زوجہ نے عرض کیا بہت وقت گزرا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کی زوجہ نے کہا 80 سال گزرے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ میں اس سے دعا کروں جبکہ میری آزمائش کا وقت اتنا بھی نہیں ہوا جتنا میری آسائش کا وقت تھا۔ زوجہ کی غلطی پر ناراضگی کا اظہار۔ ایک مرتبہ آپ نے زوجہ کو طلب کیا تو دیر سے حاضر ہونے پر آپ ناراض ہو گئے۔ ممکن ہے بیماری کی وجہ سے طبیعت میں سخت مزاجی آ گئی ہوگی، یا مناسب یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اتنی بڑی ناراضگی کی وجہ یقیناً کوئی بڑی ہوگی، جیسے کہ مفسرین نے ایک وجہ یہ بیان کی کہ شیطان آپ کی زوجہ کے پاس طبیب کی صورت میں آیا اور کہنے لگا تمہارے خاوند بہت بڑی تکلیف میں مبتلا ہیں، اگر تم چاہتی ہو تو میں انہیں دوا دیتا ہوں جس سے وہ ٹھیک ہو جائیں گے، جب وہ صحت یاب ہو جائیں تو وہ اس کے بدلے میں میرا شکریہ صرف ان الفاظ میں ادا کریں تو نے مجھے شفا دی۔ آپ کی زوجہ نے یہ بات معمولی سمجھی اور ان کا خیال بن گیا کہ اس پر عمل کرنا تو آسان ہے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کے سامنے آ کر اس نے پورا ماجرا بیان کیا تو آپ علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ شیطان میرے امتحان میں مجھے ناکام کرنا چاہتا ہے۔ آپ علیہ السلام اپنی زوجہ سے ناراض ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا، ابھی تمہارے ہاتھوں سے میں کوئی چیز نہیں کھاؤں گا۔ اسی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام نے رب کے حضور عرض کیا مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذا لگا دی۔ آزمائش کا وقت ختم ہوا اور ایوب علیہ السلام کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا سن لی، تو ہم نے دور کر دی جو تکلیف اسے دی تھی، اور ہم نے اس کے گھر والے اور اس کے ساتھ اتنے ہی عطا کیے اپنے پاس سے رحمت عطا کر کے، اور بندگی والوں کے لیے نصیحت ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بہت ہی پیارے لطیف انداز میں اپنی پریشان حالی تکالیف کا تذکرہ کیا، رب کی بے حساب رحمت کا ذکر کیا گیا، لیکن یہ عرض نہیں کیا گیا کہ اے مولائے کائنات میری تکلیف کو دور فرما، کیسا صبر ہے، اور رب کے حضور التجا کرنے کا کیسا حسین انداز ہے۔ چشمہ شفا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا زمین پر اپنا پاؤں مارو، یہ ہے ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو۔ آپ کو حکم ہوا کہ آپ اپنا پاؤں زمین پر مارو تو اس سے چشمہ جاری ہوگا، اس سے پانی پیو اور نہاؤ، تمہیں شفا حاصل ہوگی۔ آپ کو نہانے سے ظاہری جسم کے تمام بیماریوں سے شفا حاصل ہو گئی، اور پانی پینے سے اندرونی تمام بیماریوں سے شفا مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنتی لباس عطا فرمایا۔ آپ علیہ السلام لباس زیب تن کر کے ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ جب آپ کی زوجہ آئیں تو انہوں نے آپ کو نہ پہچانا۔ وہ آپ ہی سے پوچھنے لگیں اے اللہ کے بندے، یہاں ایک بیمار شخص تھا، وہ کہاں گیا؟ پریشان ہو کر پوچھا کہیں بھیڑیے تو نہیں لے گئے؟ بار بار پریشانی سے جب پوچھ رہی تھی تو آپ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، میں ہی ایوب ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا کر دی، مال و دولت واپس مل گیا۔ جمہور حضرات کا یہ قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام فوت شدہ اولاد کو زندہ کر دیا اور مریضوں کو عافیت دے دی اور تمام بکھرے ہوئوں کو پھر سے جمع کر دیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ کو دوبارہ شباب یعنی جوانی عطا فرمائی اور پھر پہلی اولاد کی طرح اور اولاد عطا فرما دی، اسی طرح آپ کو کثیر مال و دولت عطا فرمایا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ نے سونے کی مکڑیوں کی بارش کی، آپ علیہ السلام پکڑ پکڑ کر ایک کپڑے میں ڈالتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے ایک چادر بچھا کر اس میں
جمع کرنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی، اے ایوب تم سیر نہیں ہوتے؟ آپ نے عرض کیا، اے مولائے کائنات تیرے فضل سے کون سیر ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے 18 سال بیماری اور تکلیف میں گزارے، پھر رونقیں بحال ہو گئیں۔ آپ کی زوجہ کی مشکل رب نے آسان فرما دی، چونکہ آپ نے شرعی عذر اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی خاطر زوجہ سے ناراض ہو کر قسم اٹھا لی تھی کہ میں درست ہو کر تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ اب تندرست ہونے پر قسم کو پورا کرنا لازم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اپنے نبی کی زوجہ کو کوڑوں سے بچا لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے بھی اسی کی رضا کے لیے قسم اٹھائی تھی، لیکن ان کی زوجہ نے بھی رب کی رضا کی خاطر ہی اپنے خاوند کی اس وقت خدمت کی تھی جب سب لوگ چھوڑ چکے تھے۔ اس طرح رب نے دونوں کی ادا کو پسند کیا، نہ نبی کو منع کیا اور نہ ان کی زوجہ کو کوڑے لگانے سے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اسے مار دیں اور قسم نہ توڑیں، بے شک ہم نے اسے صابر پایا، کیا اچھا بندہ ہے، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، آپ 100 تیلیوں یعنی 100 تنکوں والا ایک جھاڑو لیں، اپنی زوجہ کو اس سے مار دیں، اس طرح آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے، اس نے خود اپنے فضل و کرم سے حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ اجازت دی، ورنہ کوئی اور انسان ایسی قسم اٹھائے تو اس کی قسم اس طرح جھاڑو مارنے سے پوری نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے یہ لازم ہوگا کہ وہ قسم کو توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کرے۔ خیال رہے کہ کسی شرعی کام میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رعایت ملے تو یہ ان کی مہربانی ہے، وہ مالک ہیں، چاہیں تو معاف کر دیں اور چاہیں تو اس میں آسانی کی راہ پیدا کر دیں۔ لیکن انسان خود کوئی ایسا ہیلا کرے کہ اس کی وجہ سے حکم شرعی اس سے ٹل جائے، یہ ناجائز ہے۔ انسان کسی ایسے ہیلے کو اختیار کرے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنی پڑے یا روزے گرمی میں نہ رکھنے پڑیں بلکہ سردیوں میں قضا کریں گے، اس طرح کے ہتھ کنڈے بغیر عذر شرعی کے باطل ہوں گے۔ میرے نزدیک یہ ہیلا جس میں شرعی احکام کی حکمت کا باطل ہونا لازم آئے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ جس طرح کوئی ہیلا کرے کہ مجھ پر زکوٰۃ لازم نہ آئے وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو آسائش میں اپنی نعمتوں کا شکر کرنے اور آزمائشوں میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رزق حلال عطا فرمائے اور نیک وفادار زوجہ عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ تنبیہ: حضرت علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑنے کا واقعہ سند کا محتاج ہے، یعنی سند صحیح سے ثابت نہیں ہے، لیکن خیال رہے اسے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح سند کے ساتھ ثابت کیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، احمد، ابو نعیم اور ابن عساکر نے بیان کیا کہ حضرت حسن بصری سے روایت ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم مبارک میں ماں سوا آنکھوں، دل اور زبان کے کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں کیڑے نہ پیدا ہو گئے ہوں۔ جب کوئی کیڑا نیچے گر جاتا تو آپ اسے اٹھا کر پھر اپنی جگہ رکھ دیتے اور فرماتے، اللہ کے رزق کو کھا جو اس نے تجھے دیا ہے۔ معتزلہ نے بھی کیڑے پڑنے والی روایت پر اعتراض کیا ہے، البتہ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے جائز قرار دیا ہے، کیونکہ انبیاء اکرام پر آزمائش زیادہ ہوتی ہے۔ کیڑے پیدا ہونے کا ذکر تفسیر بیضاوی، تفسیر بغوی، تفسیر مظہری اور تفسیر کبیر میں موجود ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، اسی کے ساتھ آج کا ہمارا درس اور یہ باب مکمل ہوا۔
انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر آپ کی خدمت میں اس درس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔